السلام علیکم دوستوں، آج ہم انسومنیا کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ انسومنیا کا مطلب ہے نیند کا وہ نہ آنا۔ تو ہم دن بھر جو کام کاج کرتے ہیں یا کوئی کام سیکھتے ہیں تو اس کی لانگ ٹرم کنورجن وہ رات کے وقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہمارے مسلس اور پروٹین کی، تو یہ بھی وہ عمومی طور پر وہ رات کے وقت اس کی کنورجن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہمارے میل ہارمون کی، جس کو ٹیسٹوسٹیرون وہ کہتے ہیں، تو اس کا 3 سے 4 گھنٹے کی نیند کے بعد وہ بھی ریلیز ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ہمارے وہ ٹیسٹس سے وہ پروڈیوس وہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جسم کے اندر وہ نیند کا مکمل طور پر وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا جسم وہ ریلیکس ہوگا تو میکسیمم وہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد اگر آپ کے جسم میں پھر بھی کچھ مسائل ہیں تو پھر ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کو رات بھر سونے کے بعد صبح اٹھنے پر وہ دقت محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کو رات بھر سونے کے بعد جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا انرجی لیول لو ہوتا ہے؟ کیا آپ رات بھر سونے کے بعد جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم میں وہ گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے؟ کیا آپ کو رات بھر سونے کے بعد جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا مزاج وہ چڑچڑاپن ہوتا ہے؟ کیا آپ رات بھر سونے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو وہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے؟ اگر آپ کا 50% کویسچن کا جواب یس میں ہے تو آپ وہ آلریڈی انسومنیا کے مسائل سے وہ گزر رہے ہیں۔ ہمارے جسم کی فزیالوجی کیا ہے اور ہمیں رات کو نیند کیوں آتی ہے؟ تو ہمارے جسم کے اندر وہ 2 قسم کے وہ فیکٹرز وہ ہوتے ہیں۔ پہلے فیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم سکارڈیم ریڈم کہتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ، اور دوسرے کو ہم سلیپ ڈرائیو کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے وہ ہارمون وہ جس کو نیورو سائیکل کیمیکل ہارمون وہ ڈے اینڈ نائٹ وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں عام مسائل کی یا عام ماحول کی، جس میں وہ ذہنی تناؤ کا ہونا، اسکول کے ورک کام کی وہ زیادتی ہونا، صحت کے متعلق وہ ان مسائل کے بارے میں، یا پھر دوستوں یا زندگی کے بارے میں بہت زیادہ سوچ کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ مسائل آپ کو نیند میں وہ پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تناؤ بھری زندگی کی، تو اس میں وہ بہت زیادہ گہرا صدمہ ہو سکتا ہے، یا پھر طلاق کی صورت میں آپ کو کمپلیکیشن وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آپ کو ذہنی سٹریس وہ ہو سکتا ہے، ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشانی وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی آپ وہ نیند کے مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ بے خوابی نیند کی ایک ایسی خرابی ہوتی ہے جس میں آپ کو رات کو سونے میں وہ مشکل وہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ قلیل مدت بھی ہو سکتی ہے اور شدید مدت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی شدید مدت کی بات کریں تو یہ وہ ایک رات سے لے کر وہ ایک ہفتے تک وہ اس کی وہ کمپلیکیشن وہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کی کرونک کی بات کریں تو یہ وہ 3 راتوں سے لے کر 3 ہفتوں تک یا پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کو نیند کے مسائل سے دوچار کرتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کی کائنڈ کی بات کریں، انسومنیا کائنڈ کی، تو اس کی وہ 2 اقسام وہ ہوتی ہیں۔ ایک قسم جس کو ہم پرائمری انسومنیا کہتے ہیں، ابتدائی بے خوابی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند کے متعلق کسی بھی مسئلے سے منسلک نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں سیکنڈری کی، تو اس میں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند کے متعلق کسی بھی مسئلے کے ساتھ منسلک کمپلیکیشن وہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ استھما ہو گیا۔ مطلب ہے کہ استھما کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سانس میں تنگی ہونا رات کے وقت یا دن کے وقت، یہ بھی آپ کو نیند میں وہ خلل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ڈپریشن کی اگر ہم بات کریں تو ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے یا سٹریس کی وجہ سے یہ بھی آپ کو نیند میں کہ آپ کی نیند میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کریں تو یہ بھی، اگر ہم بات کریں جوائنٹ پین کی، تو یہ بھی کمپلیکیشن وہ آپ کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ برن، معدے میں وہ جلن کا بہت زیادہ ہونا،
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں میڈیسن کے یوزز کی، تو بہت زیادہ میڈیسن کے استعمال کی وجہ سے بھی آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الکوہل کا جو ہے وہ استعمال، یہ بھی آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کازز کی بات کریں تو کازز میں فرسٹ آف آل ہمارے ارد گرد کا ماحول، شور کا بہت زیادہ ہونا، روشنی کا بہت زیادہ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیکیشن آپ کی نیند کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشو کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے دماغی مسائل یا دماغی امراض کے متعلق کمپلیکیشن جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لانگ ٹرم ڈیزیزز کی، تو ایسی بیماریاں جو کہ سال ہر سال چلتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کی نیند میں جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کینسر ہو گیا، ڈائبیٹک ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کے مریض جو ہیں وہ ہو گئے۔ یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی رات کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی سمٹمز کی بات کریں تو سمٹم میں کیا آپ کو کمپلیکیشن جو ہے وہ محسوس ہوں گی؟ آپ کا جسم تھکا تھکا ہوا ہوگا، آپ نیند لینے کے بعد بھی تھکاوٹ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا مزاج جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بد مزاج ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، آپ تنہائی پسند محسوس کریں گے، اس کی وجہ سے آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا کنسنٹریشن کا جو پروسیجر ہے، مینٹل کنسنٹریشن کا جو عمل ہے وہ سست ہوگا، آپ کو چیزوں میں دھیان دینے میں مشکل ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں انسومنیا ڈائگنوسس کی، تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کے لیے جائیں گے تو آپ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ سے آپ کی ہسٹری لے گا، اس کے بعد آپ کو ڈے اور نائٹ کے متعلق جو ہے وہ نیند کے متعلق جو ہے وہ کویسچن کرے گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری ڈاکٹر ہسٹری لینے کے بعد ڈے اینڈ نائٹ کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد نیند کی، آپ کو وہ میکسیمم 1 ہفتے کے لیے یا پھر 15 دن کے لیے ڈائری کا بتائے گا کہ آپ اپنی روٹین کی نیند اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کریں، اور اس کے بعد آپ کو فائنل جو ہے وہ ڈائگنوز کرنے کے بعد آپ کو کچھ جو ہے وہ ہدایات بتائے گا، آپ اس پر عمل کر کے اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کمپلیکیشن کی بات کریں تو کمپلیکیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ آپ کی پیچیدگیوں میں سب سے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ نیند جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جو کہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ سکون جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، ہماری یادوں کو بہتر کرنے کے لیے اور ہمارے جو ڈیٹا ہے اس کو سیف اور محفوظ کرنے کے لیے، جو بھی ہمارے کیمیکل ہارمون ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں نائٹ کے وقت، ان کو پروسیجر اور ان کو جو ہے وہ باڈی میں ریلیز کرنے کے لیے بہت جو ہے وہ پرسکون نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کی اگر ہم پریونشنز کی بات کریں، روک تھام کی بات کریں، تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ نیند جو ہے وہ پرسکون ہمیں بناتی ہے، نیند جو ہے وہ پرسکون جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کو لینا چاہیے۔ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ایکسرسائز ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش میکسیمم جو ہے وہ اگر نیند سے پہلے آپ جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ورزش کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بیڈ ٹائم پہ جائیں۔ اگر آپ نیند کے فوراً بعد ہی ایکسرسائز یا نیند سے پہلے جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور فوراً بیڈ ٹائم چلے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی نیند میں مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ ایسا فیکٹری ایریا یا مل ایریا یا ایسی کنجسٹڈ ایریا جہاں پہ بہت زیادہ شور ہے، یہ بھی آپ کی نیند کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو آپ کا جہاں پہ روم ہے اس کو آپ جو ہے وہ پرسکون بنائیں، روشنی ہے تو اس کو جو ہے وہ پراپر مینٹین کریں، اندھیرا ہے تو یہ بہتر نیند کے لیے جو ہے وہ پرسکون نیند آپ کو آئے گی، شور ہے تو اس کے لیے آپ ایئر پلگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کمرے کو جتنا بھی پرسکون بنائیں گے اس سے آپ کی نیند جو ہے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ تو کوشش کریں ان ہدایات پر عمل کریں۔ رات کے وقت آپ اپنی موسیقی، ناول یا پھر جو ہے وہ غسل کرنے کی عادت سے بھی آپ کو نیند میں جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی روٹین کے ورک جتنے بھی آپ اپنا روٹین کی عادتیں بناتے ہیں وہ جو ہے وہ اس سے بہتری سے جو ہے وہ آپ کی نیند میں بھی کافی بہتری آتی ہے۔ تو کوشش کریں دوستو، یہ جو ہے وہ نیند کے متعلق جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگی، تو یقیناً اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔